تمام پرے پنچایت کے فیصلے مسجد میں ہوتے، نکاح مسجد میں ہوتا، اور آج بھی اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نکاح ہو مسجد میں اور شادی ہو سادی، جس میں مخصوص لوگ بلائے جائیں اور اس کے بعد جو ہے مہمانوں کو روانہ کر دیا جائے۔ شریعت میں دعوت ولیمہ ہے، برات کا کھانا مسلمانوں کی شریعت میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کے کھانے کے بارے میں نہ حکم دیا نہ کھلانے کا، اور بعض فقہا تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی برات کے ساتھ جائے اور وہاں پہ جو کھانا کھایا جائے یہ شرعاً کھانا حرام ہے، برات کا کھانا شرعاً حرام ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر برات کا کھانا ہوتا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نہ کسی برات کے ساتھ جاتے اور وہاں کھانا کھاتے، یا کوئی برات حضور سے ثابت ہوتی۔ نکاح ثابت ہے، نکاح کے بعد جو ہے نکاح کے بعد کا کھانا جسے ہم ولیمے کا کھانا کہتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ بہترین ولیمہ وہ ہے جس میں رشتہ داروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بھی بلایا جائے، اور بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو نہ بلایا جائے اور امیروں کو بلایا جائے، اس کو بدترین کہا۔ اور جس دعوت میں غریبوں کو بھی بلایا جائے، اور دوسرا جو ایک رواج چلا کہ ولیمے کے بعد جو پیسے دیے جاتے ہیں، ایک سوچ ہے سب لوگوں کی کہ یہ برادری والے کی مدد ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور جو بندہ یہ سمجھ لے کہ آپ نے وہ کھانا اپنے پیسے سے کھایا ہے، اگر آپ یہ سوچیں اور میں یہ سوچوں کہ یہ میرے پیسے اس کی مدد ہے، تو یہ بالکل مدد نہیں ہے۔ آپ شریعت کو ادھاڑ کے، شریعت کو تباہ کر کے، رسول اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، تو کیسے وہ گھر کامیاب ہوں گے؟ آج بھی میں پہلے سے 2-3 جمعے گزرے میں نے آپ سے کہا تھا، آج بھی عیسائیوں کا نکاح ہو، وہ چاہے کوئن ہو، کنگ ہو، بادشاہ ہو، تو ان کا نکاح گرجے میں ہوتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی چاہے پرائم منسٹر کی ہو، وزیر اعظم کی ہو، کرنل کا ہو، جنرل کا ہو، وہ سارے گرجا میں جائیں گے اور وہاں ان کا پادری جو ہے وہ نکاح پڑھائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پادری کو وہ اپنے گھر میں بلائیں گے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی توہین ہے کہ ہمارا امام ہمارے گھر آئے نکاح پڑھانے کے لیے، ہم اپنے امام کے پاس جائیں، ہم اپنے پادری کے پاس جائیں، وہ نہ ہمارے پاس چل کے، اس کی توہین ہے، یہ ہمارے دین کی توہین ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے کیا کیا؟ سکھوں کا نکاح گردوارے میں ہوگا، ہندوؤں کا نکاح جو ہے وہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی عبادت گاہ میں ہوگا۔ ہمارا نکاح کا نظام کہاں گیا؟ اس مسجد سے تعلق توڑا اور اللہ نے اس امت پہ عذاب نازل کر دیے۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، یاد رکھیں، تب تک اللہ ہمارے گھروں میں سکون نازل ہونے دے گا۔ اگر اللہ کا گھر غیر آباد ہو گیا، کیوں فرمایا گیا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ، فجر پڑھو زور تک؟ جو بندہ ظہر کی نماز کے وقت نہیں آیا، نمازیوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا ہمسایہ، وہ فلاں بزرگ نماز کے لیے کیوں نہیں آئے۔ عصر کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں جہاں جھکنے کا نام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، وہاں پہ اللہ پاک نے سورۃ المعون کے اندر پھر کھل کے ارشاد فرما دیا کہ ساری زندگی نماز پڑھنے والا شخص جو ہوگا فویل للمصلین، وہ بھی اللہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دے گا۔ ساری زندگی ایک بھی جس کی نماز قضا نہیں ہوئی جماعت کے ساتھ اول وقت میں، آپ پڑھا کریں گھر میں جا کے قرآن پاک کی 2-2 3-3 آیات پڑھا کریں، مائیے نہ سنیں، قرآن سنا کریں، قرآن کو سمجھا کریں، قرآن پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ فرمایا کہ فویل للمصلین، ویل کہتے ہیں ہلاکت کو، تباہ ہو، برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، جہنم میں جائے، بھاڑ میں جائے،
اللہ نے فرمایا وہ نمازی، اللہ کا لہجہ دیکھو، اللہ نے کتنا سخت لہجہ استعمال کیا، فرمایا مر جائے دفع ہو جائے، میں ایسی نماز کو کیا کروں؟ پھر خود ہی فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کون لوگ؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اللہ نماز تو پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی جہنم میں جائیں گے، غافل تو نہیں ہے۔ بندہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر فرمایا نہیں 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 نہیں، جس نماز کو یہ نماز سمجھ رہے ہیں، اسی نماز کو تو میں نے فرض کیوں کیا؟ الذین هم یراؤون، یہ نمازیں پڑھنی تھوڑے آتے ہیں، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ الحمدللہ حاجی صاحب بہت اچھے نمازی ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا، بس لوگوں سے کہا کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑا حج کیے ہوئے 8-10 حج، لوگوں نے کہہ دیا بس۔ اب اس کی خواہش تھی کہ میں بڑا لنگر پکاؤں، لوگ کہے کہ اس کے بیٹے کی شادی سب سے بڑی ہوئی ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا میرے لیے تو اس کا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مقصد اگر یہ ہوتا کہ اللہ راضی ہو جائے، میری ذات راضی کرنا ہوتی، تو پھر میں اس کو اس پہ انعام دیتا۔ اس کی سوچ کے لوگ کہیں، تو لوگوں نے تو کہہ دیا، فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ وَيَمْنَعُونَ اب جو لفظ آیا نا الماعون، اس لفظ